خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کے .net اور میں ہوں احمد سعید اور آج میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں اس ٹائم 27ویں ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ اس کا ابھی تک کوئی حتمی مسودہ تو سامنے نہیں آیا، تاہم بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کے خد و خال یا اہم نکات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں، جن میں آئینی کورٹ کا قیام شامل ہے، NFC میں صوبوں کا جو حق ہے اس کے تحفظ کا خاتمہ شامل ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کا جو نظام ہے اس کی بحالی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 200 یعنی کہ جو کہ ججز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے ہے، اس کے میں بھی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ وہ تبدیلی کس نوعیت کی ہوگی اور ان جو ترمیم میں ان کی تفصیلات کیا ہوں گی وہ ابھی آنا باقی ہیں، لیکن کیونکہ اس ترمیم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عدلیہ سے متعلق ہے، تو آج ہم آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ تاکہ ہم وکلاء کی رائے جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ وکلاء اس مجوزہ ترمیم کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کیا وہ اس کی حمایت میں ہیں یا وہ اس کے خلاف ہیں یا وہ اس میں کس قسم کی تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ تو آئیے وکلاء سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ یہ سب ایسی امینڈمنٹس ہیں جو کہ آئین کو مسخ کرنے والی یہ ساری مجوزہ ترامیم ہیں، لیکن اس سے ضروری یہ ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت ابھی تک جاری ہے، جو پٹیشنز 1 سال پہلے دائر ہوئی تھی اکتوبر 2024 میں، ابھی ریسنٹلی ان کو فکس کیا گیا ہے اور ابھی وہ مینٹینیبلٹی میں ہے۔ مینٹینیبلٹی مینس کہ ابھی کو فل کورٹ اس میں بننا ہے نہیں بننا، لیکن ابھی انہوں نے اس کی ہم سن رہے ہیں بات 27ویں ترمیم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری ایک انلیجیٹیمیٹ حکومت کے ساتھ مل کر پوری طرح ہمارے آئین کو مسخ کر رہے ہیں۔ نظام انصاف کو جو ہے اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو ہم کسی صورت اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے۔ وکلاء تحریک چل سکتی ہے اس دفعہ؟ کیونکہ لاء منسٹر کہتے ہیں کہ 26ویں کے بعد بھی ہم نے الیکشن جیتے، تو کوئی وکلاء تحریک نہیں چلی۔ جس طرح انہوں نے الیکشن جیتے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جس طرح اس میں منورنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور پھر ون سائیڈڈ ممبرشپس انہوں نے کی ہیں پچھلے 10 سال سے۔ ابھی اب ڈائریکٹ الیکشن جو بھی دیکھیں، ہائی کورٹ لاہور سب سے بڑی ایشیا کی بار ہے، اس کے الیکشن میں انہوں نے عبرتناک شکست ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ لاہور بار جو ہے اس میں ان کو مسلسل شکست ہو رہی ہے۔ ابھی پنجاب بار کا رزلٹس دیکھیں، انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے ہمارا گروپ جو ہے پروفیشنل گروپ فارمیشن بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان بار کونسل میں بھی اپنی انشاءاللہ میجورٹی اس وقت بنا لیں گے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو آ رہی ہے؟ وکلاء تحریک چل سکتی ہے؟ دیکھو وہ وکلاء تحریک آلریڈی چل پڑی ہے۔ جو 26ویں ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم کی کائنڈ آف ایکسٹینشن ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو چیزیں ان سے رہ گئی تھیں وہ اب جا کے 27ویں ترمیم میں یہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو سیاسی رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم پہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، آپ سڑکوں پہ نہیں نکال سکے۔ کل مولانا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ نہیں، دیکھو ضروری نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی ایسی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ ضیاء کے دور میں تھی، چاہے مشرف کے دور میں تھی، کہ لوگوں نے باہر نکل کے ان کو ٹرن اوور کیا ہو۔ عدالت میں لوگ جا چکے ہیں اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئینی کورٹ کو قبول کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ عدلیہ کا وجود تو پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے 26 امینڈمنٹ کی وجہ سے، تو اب جو تھوڑا بہت برہم ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں کہ عدالتیں ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کریں گی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی انٹرنل لڑائی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ یہ اپنا عدالتیں بالکل بے وقت ہو جائیں، اور عام کامن آدمی جو ہے نہ تو اس کے کوئی بنیادی حقوق رہیں گے، نہ اس کو کہیں کوئی عدالت رسی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں وکلاء کو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور بار کونسل کے الیکشن میں بھی جس طرح انہوں نے ریزسٹنس دی ہے اس میں اور زیادہ ہے۔ لیکن ماضی میں جو ہے پاکستان میں بار کونسل، بار ایسوسیشن آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے مطالبات کرتے رہے ہیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بار کونسلز کی رائے چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ جو بار کونسل جیسے کہ کہتے ہیں وہ تو ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار یا بار کونسل، وہ تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ تو 27ویں ترمیم کے جس دن سپریم کورٹ کا الیکشن ہوا تھا اس دن انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ کسی ایک بندے کی رائے، آپ بار کونسل کی یا وکلاء کی رائے تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ بطور وکیل رہنما اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے جی ہم نے تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کو ہی ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ 27ویں ترمیم کی بات کرنا آئین کے ساتھ غداری ہے۔ اور بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تجاویز اس وقت سامنے آئی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوئے یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کا 75% جو ہے وہ حلیہ جو ہے بگاڑ دیا گیا تھا، تو اب تو مکمل طور پر 73 کا آئین جو ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ وہ اصل جو اس کی حالت تھی، جو اس کی صورت تھی، وہ نہیں رہے گی۔ آپ کس طرح سے امیجن کرتے ہیں کہ ایک انگریز دور کا جو نظام تھا جس کے تحت ڈی سی اوز اور انتظامیہ کے جو آفیسر ہیں وہ آپ کے عدلیہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ آپ کی ججز اپوائنٹمنٹ کے اندر رول پلے کر رہی ہو، اور اس قسم کی جو اسمبلی ہے، جو فارم 47 کی اسمبلی ہے، جو جعلی مینڈیٹ کے اوپر مبنی ہے، جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے، اس اسمبلی سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانا اور اب یہ 27ویں کی بات کرنا، یہ سب ارریلیونٹ باتیں ہیں۔ یہ اگر آج یہ کر بھی لیتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف ہر قسم کی جدوجہد جو ہے وہ کریں گے اور اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ناظرین، ابھی آپ نے بات سنی سینئر وکلا کی، بار کے لیڈرز کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر خان کی، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر آصف نسوانہ کی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس ترمیم کو قبول نہیں کرتے اور وہ ہر صورت میں اس کی مخالفت کریں گے، اور اس کے لیے اگر تحریک چلانا پڑی تو وہ وکلا تحریک بھی چل سکتی ہے۔ ناظرین، اب جاتے ہیں اور عام وکلا سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا وہ جو ہے وکلا تحریک میں شامل ہونے کو تیار ہوں گے اگر 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے اور وہ آئین کا حصہ بنتی ہے، اور وکیل جو ہے اور وکلا رہنما جو ہیں اس کے خلاف اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں تو وکلا کا کیا رد عمل ہوگا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چونکہ اس کا بیسک جو سٹرکچر ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن کوڈ علیحدہ بن رہی ہے، میرے خیال میں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے متصادم ہے۔ اگر آپ نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ دیکھیں تو جو اس سے متصادم کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ناٹ سسٹینیبل والی بات ہے۔ لیکن چونکہ یہاں بھی ابھی 26th امینڈمنٹ بھی جو ہے نا انڈر کنسیڈریشن ہے، اور وہی بینچ سن رہا ہے جو اس ترمیم کے تحت بنا ہے، تو اگر 27 آ جاتی ہے تو پھر بھی انہی کے پاس لگے گا، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن یہ ایسی امینڈمنٹ اتنی دیر تک نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک آئین کا بنیادی ڈھانچہ نہ آپ امینڈ کریں۔ سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ سے پہلے سے کام کر رہی ہیں وہ سفیشینٹلی اور اکارڈنگ ٹو لا ہیں۔ اگر ایک آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو جو یہ 27ویں ترمیم کے نام سے کوئی اس میں مطلب لا رہے ہیں کوئی تبدیلیاں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایڈہیئر ٹو دی ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا۔ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی خواہش ہے، کوئی بندہ اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو ٹویسٹ کر سکتا ہے اس فورم کو، ادروائز تو اس میں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ سر، اس میں ایک اور تبدیلی جو ترمیم میں ہے وہ آرٹیکل 200 ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کو ان کی کنسنٹ کے بغیر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ جہاں تک کنسنٹ کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ضروری چیز ہے کنسنٹ۔ ہاں، جو فورم ہے، اگر فورم ضروری سمجھتا ہے کہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ تبدیل ہونا چاہیے جج صاحب کو، تو اس فورم کو اختیار ہے۔ اس میں جج صاحب کی یا ایک پرٹیکولر پرسن کی میرا خیال ہے کنسنٹ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو بھی ترمیم آئی ہے، 26 آئی ہے، ہم 26 کے بھی خلاف تھے۔ اگر 27ویں ترمیم بھی آئے گی تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ یہ اس میں یہ بھی وکلا کے خلاف ہے۔ عدالتیں موجود ہیں یہاں پہ، مزید کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اضافی طور پہ کیا جائے۔ پہلے انصاف کا قتل ہو چکا ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی بھی جوڈیشری ہے، عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ایز اے وکیل جو ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم اپنے کسی کلائنٹ کو نہ قانون کے مطابق انصاف نہیں لے کے دے سکتے۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں عدلیہ کے حوالے سے کچھ ترامیم ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر، اس کو ہم تو بڑی بری طرح سے دیکھتے ہیں فرینکلی۔ بات یہ ہے کہ امینڈمنٹ کون کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ۔ آپ نے میری سارا سوال اپنا آسان کر دیا میرے لیے۔ تو پارلیمنٹ ڈو یو تھنک کہ یہ اختیار رکھتی ہے یا یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے؟ ایوری باڈی نوز ایوری تھنگ۔
اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو ڈیموکریسی کی بیسک رو ہے، ٹرائی کاٹمیاں پار یا سپریشن آف پارز کہہ لیں، تو جب تک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی تو کیسے رول آف لا ہوگا؟ ناظرین، آپ نے دیکھی وکلا کی رائے، اور وکلا نے بہت واضح طور پر جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ عدلیہ کی آزادی اور آئین میں دی گئی جو سپریشن آف پاورز یا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا اصول ہے اس کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو جو ملک میں رہی صحیح عدلیہ کی آزادی ہے یا عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایگزیکٹو کا جو رول ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کی ترامیم چاہتی ہے آئین میں تاکہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے ملکی نظام پر وہ مزید گہرا ہو۔ ہم آنے والے دنوں میں اب دیکھیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا جب مسودہ سامنے آئے گا تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی، اور کیا جب وہ پاس ہوگی تو وہ کس شکل میں پاس ہوگی۔ سیاسی جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس میں سے کون سی چیزیں رکھ سکیں گی اور کون سی چیزیں وہ نکال دیں گی، اور دیکھنا ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ ہے وہ اس پر کیا رد عمل دے گی۔ ان تمام چیزوں پر ہم نظر رکھیں گے۔ اب دیکھتے رہیے voicepk.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز voicepk.net۔